بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گلوبل بھوک انڈیکس GHI کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بنگلہ دیش ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں بہتر کارکردگی درج کرتے ہوئے فہرست میں 75ویں مقام پر آ گیا ہے، جبکہ ہندوستان اس انڈیکس میں 94ویں مقام پر ہے اور پاکستان 88ویں مقام پر۔ اس سے قبل سال 2019 میں بنگلہ دیش فہرست میں 88ویں نمبر پر تھا۔ بنگلہ دیش سے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سری لنکا 64ویں مقام پر اور نیپال 73ویں نمبر پر ہے۔ تاہم GHI کی اس انڈیکس رپورٹ میں بنگلہ دیش دیگر جنوبی ایشیائی ممالک افغانستان، ہندوستان اور پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی حریف کو ملک کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مخالف پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوئی تو کورونا کی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے مخالفین پر الزامات کا سلسلہ تو شروع سے ہی جاری ہے، لیکن ریاست مشیگن میں ٹرمپ نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جو بائیڈن جیت گئے تو کورونا ویکسین تاخیر کا شکار ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی جیت پورے ملک کو بند کر دے گی، کیونکہ یہ لوگ ریاست بھر میں کاروبار بند رکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر ریاست کو تباہ کرنے کے ارادے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن مزید تارکین وطن کو آباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے جلسے کے دوران خطاب کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن امریکی لوگوں کے پیسے پر مفت صحت کی نگہداشت اور دیگر خدمات مہیا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور بحرین نے باضابطہ طور پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ منامہ میں ایک تقریب میں بحرین اور اسرائیل کے حکام نے مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کر دیے ہیں۔ بحرین دوست و مشرق وسطیٰ میں متحدہ عرب امارات، مصر اور اردن کے بعد چوتھا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ فلسطین کے علاقے میں یہودی آباد کاری کے تازہ اسرائیلی منصوبوں پر یورپی یونین نے اسرائیل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یورپی یونین کے وزارت خارجہ سطح کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے غرب اردن اور مشرق بیت المقدس میں بستیوں کی تعمیر اور توسیع امن کے قیام کی کوششوں کو تباہ کرنے کی دانستہ کوشش ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام کے خطے میں امن پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور اسپین کی طرف سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر دو ریاستی حل تک پہنچنے کی کوشش کو نقصان پہنچانے اور تنازع فلسطین کے دیرپا منصفانہ اور پرامن حل کی مساعی کو سبوتاژ کرنا ہے۔ عراق میں نامعلوم مسلح افراد نے 12 شہریوں کو اغوا کیا، جس کے بعد ان میں سے 8 کو مار دیا گیا، جبکہ دیگر 4 کے بارے میں کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی۔ مارنے کے بعد ان کی باڈیز سڑک پر پھینک دی گئیں۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ غربت کا شکار افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ کورونا کی عالمی وبا دنیا کے غریب ترین لوگوں کے لیے دوہرا بحران ہے۔ حالیہ اندازے کے مطابق عالمی وبا اس سال 11 کروڑ 50 لاکھ افراد کو غربت میں دھکیل سکتی ہے، جو کہ دہائیوں میں پہلا اضافہ ہوگا۔ خواتین کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ زیادہ امکان ہے کہ وہ اپنی ملازمتیں کھو دیں گی اور انہیں سماجی تحفظ ملنے کا کم امکان ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ ان غیر معمولی حالات میں ہمیں غربت سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے والے مقبوضہ وادی کی سیاسی جماعتوں نے دلی سرکار کے خلاف نیا اتحاد تشکیل دے دیا ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ کورونا کی طرح ہے، جس کی علامات کچھ دیر بعد ظاہر ہوں گی۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور مقبوضہ وادی کے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی سربراہی میں 11 سیاسی جماعتوں نے اتحاد تشکیل دیا ہے۔
جس کا مقصد مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ بھارت نواز سمجھے جانے والے سیاستدان بھی بھارت کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ پیپلز کانفرنس کے رہنما سجاد لون نے کہا ہے کہ مودی سرکار کے اس اقدام کے اثرات بعد میں نمودار ہوں گے۔ مقبوضہ وادی کی قیادت نریندر مودی کے ہاتھوں بیوقوف بنتی رہی اور ہم سے ہمارا حق چھین لیا گیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری اور فیس ماسک کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے، مگر بیشتر افراد اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تاہم اٹلی کے خطے امبریا کے قصبے نور ٹوسک میں صرف 2 ہی لوگ مقیم ہوتے ہیں، ایک 82 سالہ گیوانی کاریلی اور دوسرا 74 سالہ ونو بیلی، جو لوگوں کے ہجوم سے بہت دور واقع ہونے کے بعد یہ کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہیں۔ گیوانی کاریلی نے کہا کہ میں اس کورونا سے مرنے کی حد تک خوف زدہ ہوں۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر اپنی بھیڑوں، شہد کی مکھیوں اور دیگر چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یورپی ملک جرمنی کی صوبائی عدالت نے لبنانی نژاد مسلمان ڈاکٹر کو ایک نامحرم خاتون سے ہاتھ نہ ملانے کی سزا کے طور پر شہریت نہ دینے کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے لبنانی نژاد 40 سالہ ڈاکٹر کی درخواست پر 17 اکتوبر کو فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اگرچہ واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ لبنانی نژاد مسلمان ڈاکٹر کو جرمن شہریت نہ دی جائے، تاہم عدالت نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص کو خاتون سے ہاتھ نہ ملانے کے باعث شہریت نہیں دی جانی چاہیے۔ مذکورہ عدالت میں درخواست لبنانی نژاد ڈاکٹر نے ہی دائر کی تھی، جسے 2015 میں شہر کی عدالت نے شہریت نہ دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے حیران کن طور پر پرانے دور میں استعمال ہونے والی اشیاء اور نوادرات کی بڑی تعداد اپنے گھر میں جمع کر کے گھر کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ سعودی عرب کی زندہ دل خاتون حویدہ حوساوی نے گزشتہ 25 سال سے نوادرات جمع کرنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ پچھلے 2.5 عشرے سے وہ ایسی 10,000 نوادرات اور برسوں پہلے استعمال ہونے والی اشیاء جمع کرتی رہی ہیں۔ یہ نوادرات سعودی عرب کے پرانے طرز زندگی کی آج بھی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے گفتگو میں ترکی کے لیے ڈرون برآمد کرنے کے سلسلے کی معطلی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی سے متعلق کچھ معلومات کی فراہمی کا سلسلہ روکنے کا اعلان کیا تھا، تاہم رجب طیب اردوان نے کہا کہ یہ اقدام اتحادی معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کینیڈا کی جانب سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری لڑائی کے تناظر میں ترکی کو عسکری ساز و سامان کی فراہمی کی معطلی کو اتحاد کی روح کے منافی قرار دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ دونوں ممالک مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ہیں۔ توہوکو یونیورسٹی اور حساس پیمائشی آلات تیار کرنے والی ایک جاپانی کمپنی نے ایک ایسا نظام واضح کر لیا ہے جس کی مدد سے کسی بھی شخص کی سانس سے کورونا کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ یہ آلہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آلے کا پہلا حصہ تقریباً 5 منٹ تک چھوڑے گئے سانس کو جذب کرتا ہے۔ دوسرا حصہ سانس میں موجود تمام کورونا کو غیر فعال بناتے ہوئے پروٹینز حاصل کرتا ہے، جبکہ تیسرے حصے میں پروٹینز کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ آلہ تیار کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیوائس تقریباً 1 گھنٹے میں نتائج دے سکتی ہے۔ اس آلے کی کامیاب طبی آزمائش 10 متاثرہ افراد پر کی گئی ہے، جو کامیاب رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مریم نواز، کیپٹن صفدر اور 200 سے زائد افراد کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کا مقدمہ درج کروایا ہے۔ مزار قائد کی بے حرمتی کیس میں سندھ پولیس نے کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کو گرفتار کر لیا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں پولیس نے ہوٹل میں ہمارے کمرے کا دروازہ توڑ کر کیپٹن ریٹائر صفدر کو گرفتار کیا۔ انہوں نے ہوٹل کے کمرے کی ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جب پولیس اہلکار زبردستی اندر گھسے تو وہ کمرے میں موجود تھی اور سو رہی تھی۔ صفدر نے گرفتاری کے بعد ووٹ کو عزت دو، مادر ملت زندہ باد اور ایوبی ماشاءاللہ مردہ باد کے نعرے بھی لگائے۔
تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مزار قائد کا تقدس پامال کرنے پر مریم نواز اور ان کے شوہر صفدر اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرانے برگیڈ تھانے پہنچے تھے۔ پہل پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے تھانے کے باہر 10 گھنٹے سے زائد احتجاج کیا اور دھرنا دیا۔ رہنماؤں کی جانب سے باقاعدہ طور پر تحریری درخواست جمع کروائی گئی۔ ایک موقع پر علیم عادل شیخ اور ایس ایچ او برگیڈ انسپکٹر خواجہ سعید کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ صفدر قبر مبارک کی گرل پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور نعرے بازی کی، جس سے پاکستانی لوگوں کی دل آزاری ہوئی اور مزار کا تقدس پامال ہوا۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے ضمانت قبل از گرفتاری کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ نواز شریف کی بذریعہ اشتہار طلبی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے نواز شریف کی طلبی کے اشتہارات شائع کر دیے گئے ہیں۔ اشتہار میں تحریر ہے کہ نواز شریف کو 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ 19 ستمبر 2018 کو نواز شریف کی سزا معطل ہوئی تو وہ جیل سے ضمانت پر رہا ہوئے۔ کیس میں اپیل زیر سماعت ہے۔ سماعت کے دوران نواز شریف عدالت پیش ہونے کے پابند تھے۔ نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، جس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ اشتہار میں مطلع کیا گیا ہے کہ نواز شریف 24 نومبر کو عدالت میں پیش ہوں۔ سزا معطلی اور ضمانت کے بعد اپیلوں پر سماعت کی پیروی کے لیے نواز شریف پیش نہیں ہوئے۔ عدالت رپورٹ سے مطمئن ہے کہ نواز شریف مفرور ہیں، جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے خود کو چھپا رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ نے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان کی پوزیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی اہلکار امن معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ طالبان کے ترجمان قاری یوسف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فضائیہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو اشتعال انگیز کارروائیوں کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی ترجمان نے طالبان کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فضائی کارروائی میں طالبان کے ساتھ معاہدے اور امریکہ افغان مشترکہ اعلامیہ کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ کارروائی صرف افغان کے دفاع کے لیے کی گئی، جبکہ زلمے خلیل زاد نے زور دیا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے اور امریکہ افغان مشترکہ اعلامیہ میں سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات اور اشتعال انگیز بیانات امن کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ حال ہی میں ایک ایسا پرندہ الاسکا سے پرواز کر کے 12,000 کلومیٹر دور نیوزی لینڈ پہنچا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ پرندہ نہ رکا اور نہ ہی کہیں اترا اور اپنا سفر 11 دن میں مکمل کیا۔ اس طرح سائنسدانوں نے پہلی بار کسی پرندے کی طویل ترین پرواز ریکارڈ کی ہے۔ یہ دار چینی کے رنگ کا ایک بڑا اور شور مچانے والا پرندہ ہے، لیکن اس کی نقل مکانی کی صلاحیت بہت غیر معمولی ہے۔ ہر سال ایسے لاتعداد پرندے الاسکا سے نیوزی لینڈ تک جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک خاص پرندے نے تمام ریکارڈ توڑ کر خود سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا۔ پرندوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے اسے طویل نقل مکانی اور انتھک پرواز کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے جسم میں غذا کی بچت اور توانائی کا قدرتی نظام موجود ہوتا ہے۔ ایک عرصے تک دوستوں ان پرندوں کو نیوزی لینڈ میں خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا رہا تھا۔ پاکستان میں ایک ایسے خاندان کا انکشاف ہوا ہے جو کئی طرح کے درد سے عاری ہے۔ اس خاندان کے 2 بھائیوں اور ایک چچا ایک نایاب جنیاتی مرض کے شکار ہیں، جسے موروثی طور پر حساسیت سے از خود نیوروپیتھی ٹائپ 2 کا نام دیا گیا ہے۔ اس خاندان پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے جسموں کے ڈی این اے میں پائے جانے والا ایک خاص جین نارمل نہیں، اور اسی نقص کی وجہ سے وہ درد محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسموں پر چوٹ، زخم اور کھرونچوں کے نشانات تو ہیں، مگر انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کے آثار بچپن میں ہی ہاتھ اور پیر سن ہونے کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سرد اور گرم کا احساس رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر چوٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے تو وہ محسوس نہیں کرتے۔ بسا اوقات وہ اپنے زخموں کا علاج نہیں کرواتے، جس سے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں اور انہیں کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے۔ 18 سالہ اور 11 سالہ 2 بھائیوں کا تعلق پنجاب سے ہے اور ان کے 32 سالہ چاچا بھی اس کیفیت کے شکار ہیں۔
دونوں خاندانوں میں جنیاتی امراض کی بنیادی وجہ نسل در نسل ایک ہی خاندان میں کئی شادیاں بھی بتایا گیا ہے۔ کیا پاکستان جنیاتی امراض کا گڑھ ہے؟ اس کا جواب دوستو 100% ہاں میں ہے، جس کی بڑی وجہ نسل در نسل خاندان میں ہونے والی شادیاں ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس بنا پر عجیب اور پر اسرار امراض جنم لے رہے ہیں، جن میں سے اکثر پر تحقیق ہی نہیں کی جاتی۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 50% شادیاں خاندانوں میں ہی ہوتی ہیں اور اس طرح جنیاتی امراض ضرب کھا کر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سال ملکی اور بین الاقوامی ڈاکٹرز نے ایسے کئی جنیاتی امراض دریافت کیے ہیں جو صرف پاکستانی آبادی میں ملے ہیں۔ مثلاً ADCY3 جین تبدیل شدہ موٹاپے اور سونگنے کی ناقص صلاحیت کی وجہ بنتا ہے، جو اس سال بطور خاص پاکستان میں ہی دریافت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مارک 3 جینز کی خرابی سے سندھ میں ایک ایسی نایاب جنیاتی بیماری دریافت ہوئی ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آنکھیں غائب ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے پاکستانی آبادی میں موجود جنیاتی تبدیلیوں کا پہلا ڈیٹا بیس بھی مرتب کیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔